اجر ہے۔ جیسے میں نے 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو، کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس حدیث کے ضمن میں محدثین نے ایک عظیم بات لکھی ہے، فرمایا جو شخص ضرورت کے وقت اپنے کسی بھائی کو قرضہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، قرض تو اسے واپس آ ہی جانا ہے، تو وہ قرضہ دیتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بہترین لوگ ہیں اللہ قرض دینے والے کو بہترین لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے، کہ اس نے اپنے ایک بھائی کی ضرورت کا خیال رکھا، کہ اس کا ایک بھائی مشکل میں تھا، اس کی ضرورت کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کا بہترین لوگوں میں شمار فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حضور ضرورت مندوں کی تلاش میں رہتے تھے، کہ کوئی ضرورت مند بندہ مجھے ملے تو میں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھوں۔ اور ایک عظیم پہلو بھی میں یہاں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا ہے لیکن حضور نے قرضہ دیا نہیں۔ یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا ہے لیکن حضور نے قرض دیا نہیں۔ اور اس میں تیسری بات بڑی اہم جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا ہے اس لیے نہیں لیا کہ حضور ضرورت مند تھے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ محتاج تھے اس لیے حضور نے قرض لیا، یہ وجہ نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرض لیا ہے وہ تعلیم امت کے لیے لیا ہے۔ جن کے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ہوں، بھلا وہ ہستی ضرورت مند کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے ایلون مسک، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی چھوڑی ہوئی دولت کے 3 حصے کو پہنچتا ہے۔ حضور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا فرمائیں کہ جب وہ مدینہ منورہ کے بازار میں آئیں اور ان کے جو ہے وہ انصاری بھائی انہیں آفر کروائیں، وہ آفر کو چھوڑ دیں اور کہیں مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، پیسے میں خود کما لوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جب بازار میں آئیں تو ان کی جیب میں 1 درہم بھی موجود نہ ہو، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کی تجارت میں اتنی برکت ڈال دے کہ 15 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی کوئی تاجر ان کی تجارت کا جو ایک چھوڑا ہوا اثاثہ ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ جن کی دعاؤں میں غلاموں کی تجارت کے لیے اتنا اثر ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے دعا فرما سکتے تھے۔ حضور کو قرض کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے۔ اور کتنی ایسی احادیث مبارک ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی خدمت میں تشریف لائے، ان کے والد گرامی بہت زیادہ مقروض ہو گئے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں جو قرض خواہ تھے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کو تنگ کرتے، ہمارا قرض لٹائیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، تو ایک دن پریشان ہو کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اتنے وسائل نہیں۔ کثرت کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کی بہنیں تھیں، میں نے ابھی ان کی شادیاں کرنی ہیں، میرے پاس شادیاں کرنے جتنے بھی وسائل نہیں۔ والد گرامی کے اوپر بڑا قرض ہے حضرت عبداللہ کے اوپر، وہ 12 مرتبہ جو قرض خواہ ہیں مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے پاس کھجوروں کا ایک باغ ہے لیکن اس کی کھجوریں اتنی نہیں کہ سب کا قرض اتارا جا سکے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے جابر بن عبداللہ اپنے تمام قرض خواہوں کو اطلاع دے دو کہ وہ صبح تمہارے باغ میں آ جائیں، ان کے قرض کو اتار دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ چلے ہیں، تمام قرض خواہوں کو بتا دیا کہ صبح اتنے بجے آپ آ جائیں، آپ کی قیمت آپ کو لوٹا دی جائے گی۔
پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ میرے باغ کی کھجوریں اتنی نہیں کہ سب کو ان کا قرض اتار دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، کل تم نے قرض ادا نہیں کرنا، وہاں ہم نے آ کے قرض ادا کرنا ہے تمہارا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ تم ایسے کرنا، اپنے کھجوروں کی 3 ڈھیریاں لگا لینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے کھجوروں کی 3 ڈھیریاں لگائیں، میرے قرض خواہ بڑی بڑی بوریاں لے کے آ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور ایک ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے قرض خواہوں سے فرمایا اپنی بوریاں قریب لاتے جائیں۔ حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجوریں ڈال کے دے رہے ہیں، ان کا قرض اتار رہے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، میں حیران تھا کہ ان کی بوریاں تو بھری جا رہی تھیں لیکن کھجور کی ڈھیریوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے سب قرض خواہوں کے قرض اتر گئے لیکن وہ تینوں ڈھیریاں ویسی کی ویسی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ حضور نے جو قرض لیا ہے وہ تعلیم امت کے لیے لیا ہے کہ کل کو اگر میرا کوئی امتی ضرورت مند ہو، وہ کسی بھائی سے قرض لے تو وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اسے میری سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو۔ حضور علیہ السلام خود جو ہے وہ ضرورت مند۔ میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں، بعض لوگ پچھلے دنوں کراچی کے ایک حضرت صاحب نے کہا یہ حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے، امی لقب، اس نے جب اس کی نعوذ باللہ تشریح کی تو لفظ کے مطابق تشریح کر دی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ضرورت مند تھے تو حضور نے قرضہ لیا۔ حضور ضرورت مند نہیں تھے کہ حضور لوگوں سے قرضہ لیتے، بلکہ حضور علیہ السلام نے قرض لیا ہے تو اپنی امت کی آسانی کے لیے لیا ہے کہ میری امت کے پاس ایک دلیل ہو۔ اور حضور علیہ السلام چاہیں تو اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے حضور کے جاری ہو جائیں، حضور کسی کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں، وہ کنواں میٹھا ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام حضرت بلال حبشی کو 20 سے کم کھجوریں ان کے تھیلے میں ڈال کے دیں اور کہیں کہ ان کو دیکھنا نہ کہ اندر کھجوریں کتنی ہیں، تو حضرت بلال حبشی حضرت عثمان غنی کے زمانے تک کھجوریں کھاتے رہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوں۔ اور کسی صحابی کے گھر میں تشریف لائیں جہاں 3-4 لوگوں کے گھر کا مہمانوں کے لیے کھانا بنا ہوا ہے، حضور اپنے ساتھ ایک جماعت لے آئیں، ایک بڑی جماعت لے آئیں اور حضور علیہ السلام برکت کی دعا فرما دیں، وہ جماعت کھانا سیر ہو کے کھا جائے لیکن کھانے میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور محتاج نہیں تھے لیکن حضور نے قرض لیے ہیں امت کی آسانی کے لیے کہ میری امت کے پاس ایک دلیل ہو کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے قرض لیا ہے، امت کی ضرورت بھی پوری ہو میرے غلاموں کی اور انہیں میری سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہو۔ وگرنہ آقا کریم علیہ السلام جن کے صحابہ اور جن کے غلام عثمان غنی ہوں، غنی کنہیں کہا جاتا ہے؟ مالدار۔ یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کے مدینہ منورہ میں ہوٹل ہے، آج بھی ان کے باغ کے اندر جو موٹر لگی ہوئی ہے پانی لگانے کے لیے وہ حضرت عثمان غنی کے نام کی لگی ہوئی ہے، اور وہاں جو بجلی کا بل آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام پر بل آتا ہے۔ 1500 سال گزر جانے کے باوجود جن کے غلام اس قدر امیر تھے تو ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے قرض لیا ہے بعض اوقات لیکن وہ امت کی تعلیم کے لیے اور امت کی آسانی کے لیے لیا ہے۔